خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج بڑی غیر معمولی سی بات ہے کہ ہم نے آج کے اس خطاب جمعہ کے لیے خالص سیاسی عنوان معین کیا ہے، یعنی پاکستان کی موجودہ سیاست اور تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا موقف۔ آج کی گفتگو کے لیے اس عنوان کو معین کرنے کا سبب یہ ہے کہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ میری تقریر، میرا خطاب جمعہ اکثر و بیشتر دینی موضوعات پر اور بالخصوص قرآن حکیم پر مبنی اسی کی چند آیات کے حوالے سے پورا خطاب ہوتا ہے۔ آخر میں پھر کچھ بھاگتے دوڑتے، کچھ جلدی میں کچھ تبصرہ ہوتا ہے ملکی صورتحال پر اور جو ہمارے حالات ہیں، اس لیے کہ ان سے بھی صرف نظر کلیتاً تو ممکن نہیں ہے۔ وقت کم ہوتا ہے، بات مختصر ہوتی ہے، جلدی میں ہوتی ہے، لہذا واضح نہیں ہو پاتی۔ بہت سے جو ہمارے بہی خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، متفقین ہیں، معاونین ہیں، وہ بھی کچھ الجھ جاتے ہیں۔ بہت سے رفقا کی سمجھ میں بھی بات نہیں آتی۔ پھر ظاہر بات ہے مخالفین کو تو ایسا موقع جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صورت ہو کہ جس کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ لہذا میں نے یہ طے کیا ہے، پچھلے جمعے میں لاہور میں بھی میں نے گفتگو کی تھی اسی موضوع پر، لیکن وہ بات پوری نہیں ہو سکی تھی۔ میری خواہش یہ ہے کہ آج میں اس موضوع پر اپنا موقف جو ہے مختصر لیکن جچے تلے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ جو ہمارا موقف ہے اس کا صغرا کبرا پورے طور سے واضح ہو جائے۔ اس طرح پھر بات کے وضاحت سے سامنے آ جانے کے بعد پھر جسے اختلاف ہو وہ اعلی وجہ البصیرت اختلاف کرے، کسی مغالطے کی وجہ سے نہ کرے، کسی غلط فہمی کے باعث نہ کرے، بلکہ یہ کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، ہر حال میں ہو سکتا ہے، ہر شخص کی رائے سے کیا جا سکتا ہے۔ میں اگر اختلاف کرتا ہوں تو دوسروں کو حق ہے کہ مجھ سے اختلاف کریں، لیکن وہ اختلاف وضاحت کے ساتھ ہو، علی وجہ البصیرت، جس کو سورہ انفال میں بیان کیا گیا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے، باطل کا باطل ہونا واضح کر دے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 8 میں الفاظ آئے ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 42 میں الفاظ آئے ہیں، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ،
تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو، جان بوجھ کر ہلاک ہو، یعنی حق کو اگر قبول نہیں کرنا چاہتا تو یہ بات اس پر بھی منکشف ہو جائے کہ حق تو یہ ہے لیکن میں اسے قبول نہیں کروں گا، اپنا تمرد ہے، اپنا تکبر ہے، اپنی سرکشی ہے، حسد ہے، جو بھی ہے میں نہیں کروں گا۔ یہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی زندہ رہے دلیل کے ساتھ، یعنی جسے کوئی بات قبول کرنی ہے تو وہ بھی اس وجہ سے قبول نہ کرے کہ فلاں شخص کی بات ہے تو قبول کرنی ہے، فلاں سے محبت ہے لہذا اس کی تو ہر بات جو ہے میرے لیے واجب الاذعان ہے، یوں نہیں۔ جس شے کو قبول کرے دلیل کی بنیاد پر علی وجہ البصیرت قبول کرے، جسے اختلاف کرنا ہے وہ بھی وضاحت کے بعد اختلاف کرے۔ بہرحال یہ کوشش ہوگی میری، تاہم یہ نہ سمجھیے کہ ہماری یہ گفتگو خالص سیاسی گفتگو ہوگی، یہ بھی اصلاً دینی گفتگو ہے، صرف ترتیب بدل جائے گی کہ پہلے ہم جو دینی ہمارے نصوص ہیں قرآن و سنت سے بات شروع کر کے پھر اسے ملکی حالات تک پہنچاتے ہیں۔ آج ذرا ہم گفتگو کریں گے، ترتیب جو ہے وہ برعکس ہے لیکن بات وہی رہے گی۔ حق تو ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں، کسی بھی ترتیب سے آپ اس کو اپروچ کریں، حق تو حق رہے گا۔ اس تمہید کے بعد اب سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاست کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے۔ مجرد سیاست، آیا اس کا دین سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، یہ سیاست میں حصہ لینا گناہ ہے یا کوئی واجب ہے یا فرض ہے، ہمیں پورے طور سے صحیح طور پر رائے قائم کرنی چاہیے۔ اس کے ضمن میں 5 باتیں عرض کروں گا، تیزی کے ساتھ گنتے جائیے اور اس کو ذرا ذہن نشین کرتے جائیے۔ پہلی بات یہ کہ اسلام میں سیاست کوئی گناہ اور معصیت کا کام نہیں ہے، بلکہ اسلام چونکہ دین ہے اور مذہب اور سیاست دونوں کا جامع ہے، تو سیاست تو اسلام کا جزو لا ینفک ہے، اس کا حصہ ہے، اس سے کاٹا جا ہی نہیں سکتا۔ اصولی اعتبار سے یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ چنانچہ اس ضمن میں علامہ اقبال کے وہ 2 شعر عام بھی ہیں، پھر ان کو دہرا رہا ہوں میں اس لیے کہ 100% صحیح ہے، بہت صحیح تعبیر ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ہمارا تصور تو یہ ہے، اور ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی وزیری حوث کی امیری۔ اسلام میں تو دین و دولت ایک ہے، مذہب اور سیاست ایک ہے۔ تو پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک سیاست کوئی دنیا داری کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کا جز ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، اب مسئلہ ہے سیاست کس ماحول میں، کس ملک میں، کس نظام میں۔ اگر اسلامی ریاست قائم ہو، اسلامی نظام قائم ہو، تو اس کی سیاست نہ صرف کار عبادت ہے بلکہ کار نبوت ہے۔ عبادت تو ہے ہی ہے، یہ تو کار نبوت ہے۔ چنانچہ جو بات کہوں گا وہ میرے پاس تو دلیل، بارہا میں نے عرض کیا، میری 2 آنکھیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے فرامین، میری 2 آنکھیں تو یہ ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا اس کا جانشین بھی نبی ہوتا تھا۔ وہ تو تار ٹوٹا ہی نہیں، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک۔ یہ 1400 برس ایسے ہیں دنیا میں کہ ایک ہی نسل میں نبوت کا تار چلا آ رہا ہے، ٹوٹا ہی نہیں۔ اور اس میں جو سیاست اور نبوت کا جو امتزاج ہے وہ اس سے ظاہر ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وورث داؤد سلیمان، ان کے وارث ہوئے حضرت سلیمان، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو یہاں تو نبوت اور بادشاہت اور سیاست اور نبوت یہ گویا کہ ایک جسد واحد بن گئے۔ لہذا اسلامی ریاست کی سیاست محض عبادت نہیں، کار نبوت ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، غیر اسلامی نظام حکومت میں بھی ایک استثنائی صورت ایسی ہو سکتی ہے
کہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہونا جائز ہی نہیں، ضروری ہو جائے۔ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام، نبی تھے، مصر میں نظام اس وقت اسلامی نہیں تھا، بادشاہ تو وہی تھا جس نے خواب دیکھا تھا، اس کی بادشاہ تو ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ معتقد ہو گیا حضرت یوسف کا، یہ بہت نیک آدمی ہے، پاک دامن ہے، اس پر جو الزام لگا تھا جھوٹا ثابت ہوا، اسے جیل میں ڈالا گیا تھا ظلم کے ساتھ، اتنا ذہین اور فہیم اور سمجھدار انسان ہے کہ اس نے میرے خواب کی صحیح تعبیر بتا دی، پھر یہ کہ اس کا حل بتا دیا کہ کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، 7 سال کا عظیم قحط پڑنے والا ہے، اس میں کیا کریں، بچاؤ کیسے ہوگا، اس کا حل بتا دیا۔ تو بادشاہ جو مقتدر مطلق تھا، وہی حاکم تھا نا، ملوکیت کے دور میں تو سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں تھا، وہ معتقد ہو گیا ذاتی طور پر حضرت یوسف کے، تو حضرت یوسف نے وہاں ایک عہدہ قبول کر لیا عوام کی بہبود کی خاطر، حالانکہ وہ بادشاہ حضرت یوسف پر ایمان نہیں لایا، نہ وہ پوری قوم ایمان لائی، وہ اپنے مذہب پر قائم رہی۔ تو اس سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں کہ اس قسم کے استثنائی حالات میں غیر اسلامی حکومت میں بھی کوئی عہدہ قبول کر لینا قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن شرطیں کیا ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کوئی جوڑ توڑ نہ کی ہو، سازش نہ کی ہو، جد و جہد نہ کی ہو، بلکہ جو مقتدر ہے یا مقتدر ہیں وہ خود آپ کے معتقد ہو کر آپ کو آفر کرے کہ آئیے، اور معاملہ بھی ہو عوام کی بہبود کا۔ اگر اس معاملے کو صحیح طور پر نہ حل کیا گیا تو قیامت واقع ہو جائے گی اور ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، لاکھوں انسان فاقے سے مر جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بندوبست وہاں تھا، 7 سال اچھی فصل ہونی تھی، یہ بھی اسی خواب کا جز تھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو ہڑپ کر گئی، 7 سال بہت اچھی فصلیں ہوں گی، 7 سال پھر قحط آئے گا، لہذا 7 سال میں ہمیں ذخیرہ کرنا ہے تاکہ ان 7 سالوں کا بندوبست ہو سکے۔ تو یہ بالکل استثنائی حالات ہیں، ان میں غیر اسلامی نظام حکومت میں بھی کوئی ذمہ داری قبول کر لینا یہ گویا کہ حرام تو قطعاً نہیں ہو سکتا، کوئی نبی کوئی حرام کام تو نہیں کر سکتا۔ یہ میری تیسری بات تھی، لیکن یہ خالص استثنائی ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ غیر اسلامی حکومت میں اقتدار کی رسہ کشی میں شریک ہو کر اور اس کے لیے خود جد و جہد کر کے اقتدار حاصل کرنا حرام ہے۔ نظام حکومت غیر اسلامی، اس میں آپ اقتدار کی رسہ کشی اور کشاکش میں شریک ہو کر اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں، میرے نزدیک حرام ہے، خاص طور پر جب کہ اس کے لیے کچھ جوڑ توڑ بھی کرنے پڑے، کچھ اپنے اصولوں کی قربانی بھی دینی پڑے، کچھ اونچ نیچ بھی کرنی پڑے، کچھ دائیں بائیں کے حربے بھی اختیار کرنے پڑے، تو یہ حرام در حرام ہے۔ اور اس کی حرمت کا فتویٰ عالم عرب کے بہت سے علماء نے اس دلیل سے دیا ہے کہ اگر غیر اسلامی نظام حکومت ہے تو دستور غیر اسلامی ہے۔ اب اگر کوئی شخص وہاں الیکشن لڑ کر اور جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو سب سے پہلے اسے اس دستور کا حلف اٹھانا پڑے گا۔ ایک غیر اسلامی دستور کا حلف اٹھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو کہیں کہ دستور اسلامی ہے تو اسلامی حکومت ہو گئی، پھر تو بات ہی بدل گئی۔ اگر غیر اسلامی دستور ہے اس کا حلف اٹھا رہا ہے۔ ایک عام شہری بھی جو رہتا ہے کسی غیر اسلامی دستور والے ملک میں، وہ بھی یقیناً ایک اعتبار سے گناہگار ہے، لیکن وہ کہیں حلف نہیں اٹھاتا اس طریقے سے کھڑے ہو کر جیسے کہ وزراء حلف اٹھاتے ہیں اور جو اسمبلیوں کے ممبرز جا کر حلف اٹھاتے ہیں، وہ تو اس کے ساتھ خاص طور پر وفاداری کا عہد استوار کرتے ہیں، تو وہ تو حرام ہو گیا۔ یہ ہے چوتھی بات۔ اور پانچویں بات یہ کہ اسلامی ریاست میں بھی عوام کی بہبود کے لیے، نظام مملکت کو بہتر چلانے کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے انتخابات میں آنا، آگے بڑھ کر ذمہ داریاں سنبھالنے کی کوشش کرنا تو یقیناً حرام نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ تو کار ثواب ہے، کار عبادت ہے۔ لیکن اپنی ذات کے لیے اقتدار کی خواہش کرنا،
لیکن یہ دل کی بات ہوگی، یہ نیت کی بات ہوگی، اس پر میں آپ مجھ پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اصولی طور پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر دل میں اپنی ذات کے لیے اقتدار کے حصول کی خواہش ہے تو یہ بھی قطعاً حرام ہے، جس کے لیے فرمایا گیا سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ عاقبت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، یعنی جنت، جو دنیا میں اپنے لیے بلندی، ترفع، علو اس کے طالب نہیں ہوتے، اور یہ طلب حکومت اور طلب اقتداری ہے جو فساد پیدا کرتی ہے۔ ننگا فساد ہوتا کہاں سے؟ تو اقتدار کی کشاکش ہے، پاور پالیٹکس جسے آپ کہتے ہیں، پاور سٹرگل، پاور پالیٹکس، اسی سے تو سارا فساد ہوتا ہے۔ تو آخرت کا گھر جو ہے تو وہ تو مخصوص ہی ان لوگوں کے لیے جو اس میدان میں آئے نا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو یہ 5 نکات ہیں بنیادی سیاست کے بارے میں۔ پھر گن لیجئے، اسلام میں سیاست، چونکہ اسلام دین ہے، اس کا جزو لا ينفک ہے۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کی سیاست صرف عبادت نہیں، کار نبوت ہے۔ نمبر 3، غیر اسلامی ریاست یا غیر اسلامی نظام میں بھی عوام کی بہبود کے لیے کوئی ذمہ داری کا منصب قبول کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے لیے خود کوئی کوشش نہ کی ہو۔ جو بھی مقتدر شخص یا مقتدر لوگ ہیں وہ خود درخواست کریں اور وہ آپ کو وہ ذمہ داری سونپیں۔ نمبر 4، اسلامی نظام حکومت میں بھی اپنی ذات کے لیے اگر نیت ہے اپنی ذات کے لیے اقتدار کا حصول تو یہ سیاست حرام ہو جائے گی۔ اور نمبر 5 یہ کہ غیر اسلامی حکومت ہو اور اس میں بھی جوڑ توڑ کر کے اور سیاسی کھیل کھیل کے اگر اس طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تو حرام مطلق ہے ہی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب آئیے نمبر 2، پاکستان کو اب دیکھیے۔ ابھی تک ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کی ہے، ابھی تک تو اصولی بات کی۔ پاکستان کے بارے میں معین کیجئے کہ کیا نقطہ نظر ہے ہمارا۔ یہاں بھی 5 باتیں ہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان مسلمان اکثریت کا ملک تو ہے، اسلامی ریاست ہرگز نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے مسلمان ملک ہے، وہ تو 50-60 ملک ہیں مسلمان، نام کے مسلمان جہاں اکثریت میں ہے، لیکن اسلامی ریاست کون سی ہے بتائیے ان میں سے؟ تو پہلا جو ہے تشخص بالکل واضح کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک تو ہے، اسلامی ریاست قطعاً نہیں۔ اور یہاں کے عوام کا مزاج بھی اکثر و بیشتر سیکولر ہے۔ یہ صرف لیڈروں کا نہیں ہے، یہ صرف آپ کے سرمایہ داروں کا نہیں ہے، آپ کے عوام کی اکثریت کا مزاج بھی سیکولر ہے۔ وہ مذہب کو رکھتے ہیں نماز روزے تک، باقی کاروبار دنیاوی میں حلال حرام کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، صحیح صحیح تشخیص کرنی چاہیے، خام خواہ کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اس اعتبار سے پہلی تشخیص یہ ہو گئی کہ اسلام پاکستان مسلمانوں کا ملک تو ہے، اسلامی ریاست نہیں ہے، نہ اسلامی معاشرہ ہے۔ دوسری بات اس پاکستان کے بارے میں جو ہماری تشخیص ہے، کسی کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہماری بات واضح ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا بھی سبب صرف اسلام تھا، وجہ جواز صرف اسلام ہے۔ ہندوستان کی یہ تقسیم ہر اعتبار سے مصنوعی ہے، غیر فطری ہے، سوائے مذہب کی بنیاد کے۔ لسانی اعتبار سے غیر فطری، مصنوعی۔ مشرقی پنجاب کا سکھ بھی پنجابی بولتا ہے، مغربی پنجاب کا مسلمان بھی پنجابی بولتا ہے۔ نہ لسانی اعتبار سے ہے یہ، نہ نسلی اعتبار سے ہے۔ وہی جاٹ ہے سکھ اور وہی جاٹ ہے مسلمان، نسل تو ایک ہی ہے۔ وہی راجپوت ہے ہندو، وہی راجپوت ہے مسلمان، نسل تو ایک ہی ہے۔ وہی شیخ جو ہے مسلمان ہو گئے وہ شیخ کہلاتے ہیں، اور ہندو رہ گئے تو وہ بنیے ہیں یا جو بھی ہے، کاسٹ ہیں جو بھی ان کو کہیں وہ ہے۔
تو نسلی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے دریا آپ نے کاٹ دیے، تقسیم کر دیے، کیا 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 ہے آپ نے. کوئی فطری جو ہے سرحد موجود نہیں ہمارے اور بھارت کے درمیان، آرٹیفیشل باؤنڈری ہے. وہ بھارت نے تو سینکڑوں میل کی وہ جو لگائی ہے، باڑ لگائی ہے اور تار لگا دیے اور بجلی کا کرنٹ دوڑایا ہوا ہے ان میں، ورنہ کوئی حقیقی رکاوٹ ہے ہی نہیں. ہر اعتبار سے بلا جواز ہے پاکستان، سوائے اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ دین کا ہے، اسلام کا ہے. ہمارا نظام اور ہماری تہذیب اور ہمارا قانون اور ہمارا تمدن اور، یہی نعرہ تھا پاکستان بنوانے کا. نمبر 2، یہ اگر مستحکم ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اور ذریعہ اس کو مستحکم کرنے کا نہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. دوسری قومیں دنیا کی، دوسری مسلمان قومیں بھی، وہ بغیر اسلام کے جی سکتی ہے، زندہ رہ سکتی ہے. پاکستان بغیر اسلام کے نہ جی سکتا ہے نہ زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے کہ ترکی ملک ہے، یوں سمجھیے کہ 80% لوگ ترک ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، تو لسانی اور نسلی وحدت انہیں جمع رکھ سکتی ہے. ہمیں کیا چیز جمع کرے گی؟ ہمیں مجتمع رکھنے والی کوئی شے ہے ہی نہیں. تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ 100% منطبق ہے پاکستان پر، کسی دوسرے مسلمان ملک پر بھی یہ شعر منطبق نہیں ہے. نمبر 3، اب اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ اور ان کی پیپلز پارٹی چاہتی ہے اسے سیکولر ملک بنانا. وہ گویا کہ اس ملک کی نفی ہوگی. جو شے اپنا جواز کھو دے، وہ ہو سکتا ہے کچھ دن کو دوسروں کے سہارے، دوسروں کی مصلحتوں کی وجہ سے باقی رہ جائے، قائم نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. اٹس اے میٹر آف اینڈ کوسچن آف ٹائم اونلی. کتنا وقت لگتا ہے اس کے ڈس انٹیگریٹ ہونے میں، ختم ہونے میں. اصولی اعتبار سے جو شے اپنا جواز کھو بیٹھے وہ پھر قائم نہیں رہ سکتی. تو پیپلز پارٹی بے نظیر، ان کا جو کھلم کھلا سیکولر ایٹیچیوڈ ہے، وہ تو گویا کہ پاکستان کی نفی ہے. اس کے اوپر، اس کی بنیاد پر پاکستان نہیں چل سکتا. اسی طریقے سے اگر نواز شریف صاحب کا یا ان کے ساتھیوں کا خیال ہو کہ اسے ہم کوریا بنا دیں، اسے ہم ہانگ کانگ بنا دیں، اس کو ہم سنگاپور بنا دیں، اسے ہم یہ بنا دیں اور اس سے ملک مستحکم ہو جائے گا، بڑی حماقت، پرلے درجے کی حماقت ہے. اس ملک کے اعتبار سے یہ بھی اس ملک کے استحکام کی بنیاد نہیں بنتی. یہ در حقیقت منطقی نتیجہ ہے میری اس نمبر 2 بات کا کہ اس ملک کا جواز بھی اسلام سے ہے، اس کے استحکام کی واحد بنیاد بھی اسلام. اب آئیے نمبر 4، جب یہ ہے ہماری تشخیص اس ملک کے بارے میں، تو اب یہاں سیاست میں حصہ لے یا نہ لے، مسئلہ پیدا ہو گیا نا. اس کا تجزیہ میں نے کیا ہے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان. اول تو یہ کہ وہ مسئلہ بھی کہ پاکستان کے قیام میں آنے کی بھی واحد وجہ جواز اسلام اور استحکام کی بھی واحد بنیاد اسلام، اس کو بھی پورے شرح و بسط کے ساتھ میں نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا. اور اس مسئلے کو بھی کہ سیاست، یہاں پر سیاست میں حصہ لینا، اس میں میرا موقف کیا ہے. میں نے تقسیم کیا سیاست، ایک ہوتی ہے نظری، ایک ہوتی ہے عملی. نظری سیاست کیا ہے کہ ملک اور قوم کے مسائل پر غور کریں، سوچیں، جو رائے صحیح ہو اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں. نظری سیاست یہ تو ہر باشعور انسان کا فرض ہے، اور ہر باشعور مسلمان کا تو فرض در فرض ہے. ممکن ہی نہیں کہ ایک باشعور مسلمان اور اس سے اپنے آپ کو زیر المنقطع کر سکے. نظری سیاست میں تو ہر شہری کو حصہ لینا چاہیے، اور اس نظری سیاست میں سب سے بڑا حصہ لیتے ہیں کون؟ صحافی حضرات. انہیں سیاستدان کوئی نہیں کہتا، لیکن لوگوں کو لائن دیتے ہیں، سوچ ایک رخ پر ڈالتے ہیں، ان کی رائے بناتے ہیں. تو سیاستدان نہیں ہے کیا وہ؟ تو نظری سیاست میں ہم حصہ لیتے ہیں. میں لیتا رہا ہوں، تہذیب اسلامی لیتی رہی ہے، اور میرے نزدیک ہر مسلمان کو لینا چاہیے. البتہ دوسرا حصہ سیاست کا عملی سیاست. اس عملی سیاست کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک عملی سیاست ہے اس بنیاد پر کہ جو نظام قائم ہے اسے چلانے کے لیے سیاست ہے.
ایک عملی سیاست ہے اس بنیاد پر کہ یہ نظام غلط ہے، اسے بدلنے کے لیے سیاست ہے۔ دو فرق ہو گئے۔ جو نظام قائم ہے اسے چلانے کے لیے الیکشن میں حصہ لیجئے، کوئی مینیفیسٹو دیجئے، اپنی پالیسی دیجئے، الیکشن میں حصہ لیجئے، جن کو بھی عوام ووٹ دے دیں گے وہ چلائیں گے۔ آپ منتظر رہیے، اگر آپ کو نہیں دیا اب آپ اپوزیشن میں بیٹھیے اور اپنا رول پلے کرتے رہیے، ہو سکتا ہے اس سے اگلے الیکشن میں عوام آپ کو دے دے موقع۔ لیکن یہ جو انتخابی عمل ہے، سیاسی عمل ہے، یہ نظام کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتا، نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں امریکہ میں، وہ نظام نہیں بدلنا چاہتے، نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ نظام ان کے درمیان مابین متفق علیہ ہے۔ کنزرویٹیوز ہوں یا لیبر پارٹی ہو برطانیہ کی، وہ برطانیہ کے نظام کو ان میں سے کوئی بھی نہیں بدلنا چاہتا، اس کو چلانے کے لیے بہتر سے بہتر باتیں اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے کسی نظام کو چلانے کی سیاست، یہ ہے انتخابی سیاست۔ ایک ہے نظام کو بدلنے کی سیاست، وہ ہے انقلابی سیاست۔ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو نظام کو غلط سمجھتا ہے وہ الیکشن میں حصہ لے کے کیا اس نے دینا، اپنا وقت ضائع کرنا۔ امریکہ میں فرض کیجئے کمیونسٹ ہوں اگر، تو وہ وہاں الیکشن میں حصہ لیں گے، وہ تو کچھ اور ہی کام کریں گے۔ اگر ان کا بس پڑ جائے، اگر ان کا داؤ چل جائے تو اور کام کریں گے، انقلاب کی جد و جہد کریں گے، وہ انتخابات میں آ کے اپنی منزل کھوٹی نہیں کریں گے۔ تو ہم اس میں بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں کی سیاست جو جائز سیاست ہے اسلام کی روح سے، وہ انقلابی سیاست ہے کہ یہاں کے نظام کو بدلنے کی جد و جہد کی جائے، اس کو چھوڑ کر انتخابی سیاست میں حصہ لینا ہمارے نزدیک وقت کا ضیاع ہے اس ملک کے لیے، اور وہ جو میں پہلے باتیں کہہ چکا ہوں اس کے نزدیک میرے نزدیک درست بھی نہیں ہے، دینی اعتبار سے جائز بھی نہیں۔ پانچویں بات یہ کہ وہ انقلابی سیاست ہے کیا، چند الفاظ میں واضح کی جائے۔ اب دیکھیے یہ مضامین وہ ہیں جن پر میں نے پوری مفصل تقریریں کی ہوئی ہیں، اس وقت تو میں ان کے خلاصے بیان کر رہا ہوں۔ انقلابی سیاست تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلے ذہنی اور فکری انقلاب لایا جائے۔ ہر نظام کسی فکر کے اوپر قائم ہوتا ہے، اس نظام کو بدلنا ہے تو متبادل فکر لائیے، آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتاریے۔ نمبر دو، جب ذہنوں میں یہ متبادل فکر آ جائے گا تو ان کے اخلاق اور اعمال میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ سوچ بدل گئی تو عمل بھی بدلے گا کہ نہیں؟ یہ دو پہلے کام ہے کسی بھی انقلاب کے لیے، فکر کو بدلنا، سوچ کو بدلنا، عمل کو بدلنا، اخلاق کو بدلنا۔ البتہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ کبھی بھی یہ تبدیلی اکثریت میں نہیں آیا کرتی، ایک اقلیت میں آتی ہے، لیکن وہ اقلیت منظم ہو کر اپنے تنظیم کے بل پر، جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک اکیلا 211، اور تیسرا لگ گیا تو 111، چوتھا لگ گیا تو 1111، تنظیم اس کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اقلیت منظم ہونے کی بل پر غالب آتی ہے اور نظام کو بدل دیتی ہے۔ ورنہ کبھی بھی دنیا میں، عرب میں بھی، خود حضور کے زمانے میں بھی، پورے جزیرہ نما عرب کی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اکثریت مومنین صادقین کی نہیں تھی۔ اکثریت مومنین صادقین کی جزیرہ نما عرب میں کہہ رہا ہوں، میں مکہ مدینے کی بات نہیں کر رہا، ملک تو پورے ملک کا نام ہے نا۔ اگر وہاں اکثریت مومنین صادقین کی ہو گئی ہوتی تو کیا مسلمہ کذاب کے لیے لاکھوں آدمی نکل آتے؟ کیا زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لاکھوں آدمی میدان میں آ جاتے؟ مومن صادق اور پیچھے ہٹ جائے، یہ خیال است محال است و جنو، مومن صادق جو ہے اس کے تو بقیے ادھیڑ دیں آپ، اس کے جسم کی جو ہے دھجیاں کر دیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی عرب کی پوری آبادی کے اعتبار سے اصل حکم وہی تھا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، تم یوں کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے۔ کیا روس کے انقلاب کے وقت روس کے اندر اکثریت کمیونسٹوں کی ہو گئی تھی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی، آخری وقت تک نہیں ہوئی۔ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تو چند لاکھ ہی رہتے تھے، 25 لاکھ 30 لاکھ، کروڑوں کی آبادی میں۔ تو انقلابی عمل میں کبھی اکثریت نہیں ہوا کرتی، اقلیت ہوتی ہے، لیکن منظم ہو کر
اور اپنی قربانی کے جذبے کے تحت وہ اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے، 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، سب جان بچانے کی فکر میں ہیں، اور 2 آدمی مقابلے میں آ گئے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے ہیں، تو وہ 10 تو بھاگیں گے فوراً، وہ 2 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ 2 جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ جسے موت سب سے زیادہ جو ہے خوش آئند ہو جائے، اب اسے کیا شے ڈرائے گی؟ اس اعتبار سے پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ 2 تبدیلیوں کے بعد اب یہ اقلیت جو ہے یہ ٹکراؤ بول لیتی ہے اس نظام کے ساتھ، ریزسٹنس۔ دینی اصطلاح اس کی جو ہے وہ میں ابھی عرض کر دوں گا، اس کے لیے اصطلاحات دینی کی بات میں بعد میں کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کو عمومی طور پر بتایا ہے کہ انقلابی عمل کس بلا کا نام ہے۔ فکری اور ذہنی تبدیلی ایک معتدب تعداد میں، اکثریت میں نہیں، معتدب تعداد میں۔ فکری اور اگر نظری تبدیلی ہے تو عملی اور اخلاقی تبدیلی، پھر ان کو منظم کرنا ہے اور ٹکرانا ہے۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، ٹکراؤ بول لینا۔ اب اس کو اس دینی اصطلاحات لائیے۔ پہلی بات کیا ہوگی؟ شعوری ایمان پیدا کیا جائے لوگوں میں۔ ایمان ایک فکر بھی ہے، ایک فلسفہ بھی ہے، ایک رائے بھی ہے، ایک میٹا فزکس بھی ہے، ایک مابعد الطبیعیات بھی ہے، ایک نفسیات بھی ہے، لیکن شعوری ہو جائے، شعوری ایمان معتدب تعداد میں۔ عملی تبدیلی تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے میں نے آیات کون سی پڑھی تھی آج؟ اس پر بھی میری ایک کتاب ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایہ عمل۔ ان 3 آیات کے حوالے سے جو سورہ آل عمران کی آیات نمبر 102، 103، 104 ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ پہلی منزل یہ۔ دوسری منزل واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اب جمع ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر جمع ہو جاؤ، قوت بنو، طاقت بنو، حزب اللہ بنو، پھر منتشر نہ ہو، سم و طاعت ہو۔ یہی مضمون جب آیا سورہ تغابن میں، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ پھر یہ ہے اجتماعیت، جماعت، ایک قوت بنو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں ایک اکیلا 211۔ پہلے ایمان شعوری ہو، تقوی اپنی زندگی میں، اپنے دائرہ اختیار میں، یعنی اپنے گھر میں، اپنی ذات میں اللہ کے خلیفہ بن جاؤ، اپنے وجود پر اللہ کی حاکمیت نافذ کرو، اپنے گھر میں اللہ کے خلیفہ بن جاؤ، اللہ کے احکام اپنے گھر میں نافذ کرو، پھر مل جل کر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پھر جمع ہو جاؤ، طاقت بنو، حزب اللہ بنو۔ پھر کیا کرو؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب تمہارے سامنے 3 کام ہیں۔ یہ اس مقام پر 3 کا پہاڑا کئی دفعہ آئے گا۔ آیات کیا ہیں؟ 3، 102، 103، 104 سورہ آل عمران۔ پھر آخری آیت میں 3 کام، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ خیر کی دعوت دو، خیر کی طرف بلاؤ، اور سب سے بڑا خیر یہ اللہ کا کلام، ہوا خیر مما یجمعون۔ جو دولت تم جمع کرتے ہو، جو پیسہ تم نے جمع کیا ہے، جو بھی مال و اسباب تم نے جمع کیا ہے، ان سب سے بڑھ کر قیمتی شے خیر مطلق یہ قرآن۔ تو دعوت الی القرآن، دعوت الی الخیر۔ نمبر 2 امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو۔ نمبر 3 نہی عن المنکر، بدی سے روکو۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ پھر دیکھیے 3 کا پہاڑا۔ 3 آیات میں سے آخری آیت میں 3 باتیں بتائیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر۔ اس آیت میں جو آخری بات آئی اسے ایک حدیث نے 3 میں تقسیم کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔
امر بالمعروف کے 3 درجے ہیں، جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے، نہی عن المنکر کے 3 درجے، کسی غلط کام کو، منکر کو، اس کا فرض ہے طاقت سے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے زبان سے روکے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے دل سے نفرت تو کرے، اور یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ بھی نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے، اس میں آخر میں آتا ہے وما وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مومن اور متقی سمجھے بیٹھے ہو، رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ اگر منکر سے نفرت بھی ختم ہو گئی، اگر رات کی نیند بھی حرام نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ماحول میں کچھ کر نہیں پا رہا، اس میں اگر رات کی نیند تو حرام ہو، اگر ایمان، یہ ہے اصل میں یہ سہ نکاتی لائے عمل۔ غیر اسلامی معاشرے میں اس کو اسلامی بنانے کا عمل قرآن نے تو یہ دیا ہے۔ یہی عمل ہے نہی عن المنکر، جب تک طاقت کافی نہیں ہے صرف زبان سے باللسان بدی کو کہتے رہو، یہ بدی ہے، یہ سود حرام ہے، یہ بے حیائی جو ہے غلط ہے، خدا کے لیے بعد آ جاؤ، یہ اخبارات کے اوراق جو رنگین عورتوں کی، جوان عورتوں کی رنگین تصویروں سے تم منور کر رہے ہو یا مزین کر رہے ہو، یہ جو ہے یہ حرام ہے، کہتے رہو۔ لیکن جب طاقت ہو جائے اب گھیراؤ کرو ان کا، مت چلنے دو، روکو اس نظام کو، بلاک کرو اس سسٹم کو، یہاں تک کہ ترک موالات آخری بات ہوا کرتی ہے۔ ٹیکس نہیں دیں گے، لگان نہیں دیں گے، یہ نظام درست نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے۔ پھر ماریں آتی ہیں، کھاؤ، جانے دینی پڑتی ہیں، دو، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، جاؤ، گھر بیٹھے ہوئے، اور پھولوں کی سیج پر جو ہے وہ اسلامی نظام نہیں آیا کرتا۔ یہ ہے اسلامی انقلاب، اور یہ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے اس کا لایا ہے عمل مختصر ترین الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے چوتھی بات، جب تک یہ اسلامی ریاست نہیں بنتی، اس درمیانی عرصے میں بھی کوئی فرض ہے یا نہیں؟ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، اس عرصے میں بھی چونکہ یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ تو ہم نے مانا ہے نا، اسلامی نہیں ہے مسلمان تو ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی ریاست نہیں ہے، مسلمان ملک تو ہے۔ یہاں کے بسنے والے 95-97% نام کے مسلمان تو ہیں، محمد کے نام لیوا تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک دینی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ میں آج خاص طور پر یہ لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے حضرات مجھے بہت ہی خیرخواہی سے مشورہ دیا کرتے ہیں، دیکھیے آپ خام خواہ سیاسی تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، فائدہ تو کچھ ہوتا نہیں، نہ بے نظیر آپ کی سنتی ہے، نہ نواز شریف آپ کی بات سنتا ہے، نہ صدر اسحاق سنتے ہیں، اور تو اور ضیاء الحق نے نہیں سنی، اور کون سنے گا؟ تو فائدہ کیا؟ وقت ضائع کرتے ہیں آپ۔ نمبر 2، یہ کسی نہ کسی کے حق میں چلی جاتی ہے بات، کسی کے خلاف چلی جاتی ہے، اس سے خاموش رہیں تو بہتر ہے۔ جس کے خلاف چلی گئی وہ آپ سے ویسے ناراض، جس کے حق میں چلی گئی اس کا جو مخالف ہے وہ آپ سے ناراض، تو فائدہ کیا، حاصل کیا؟ بڑی یہ بات وزنی نظر آتی ہے، اور اس کو بڑے خلوص کے ساتھ ہمارے چاہنے والے، ہم سے دلچسپی رکھنے والے، ہمارے خیر خواہ یہ مشورہ دیتے رہے ہیں۔ آج میں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں اسے دینی فریضہ سمجھ کر ملکی معاملات پر اور مسائل پر اظہار رائے کرتا ہوں، اپنا دینی فریضہ سمجھ کر۔ اور دینی فریضہ تو کتاب و سنت کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، دلیل مجھ سے آپ کو چاہیے کہ آپ مانگیں۔ دیکھیے میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کا ترجمہ خیر خواہی بھی ہے، خلوص بھی ہے، وفاداری بھی ہے، اور کسی کی خیر خواہی میں کوئی بات کہنا بھی ہے۔ آپ اپنے چھوٹے کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھو بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، دیکھو یہ سگریٹ چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے ویسے بھی پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اور اپنے پھیپھڑے جلا رہے ہو، کینسر کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا، یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو نصیحت اصل تو خیر خواہی، وفاداری، لیکن اسی خیر خواہی کے جذبے کے تحت کسی کو آپ مشورہ دیتے ہی نصیحت ہے، اور اردو میں تو نصیحت اسی معنی میں مستعمل ہے۔ حضور نے فرمایا دین اور نصیحہ، دین تو نام ہی نصیحت کا ہے۔ قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کے لیے نصیحت؟ اب سنیے جواب، یہ جوامع الکلم میں سے ہے حدیث۔ حضور نے فرمایا نا
اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے بڑے جامع کلمات عطا کیے۔ آپ کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، فصاحت اور بلاغت عرب کی مجھ پر ختم ہے، مجھ سے اوپر تو پھر اللہ کا کلام ہے، کوئی اور کلام انسانی جو ہے وہ حضور کے کلام سے بالا تر نہیں ہو سکتا، وہ تو کلام ربانی ہے۔ فرمایا نصیحت کس کے لیے؟ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ عجیب بات ہے، اس درجے اس کی عظمت کا انکشاف مجھ پر پہلے نہیں ہوا تھا، یہ تو موضوع میرا یہ بنا تو میں دنگ رہ گیا۔ یہاں ائمۃ المومنین نہیں کہا گیا، ائمۃ المسلمین۔ پہلی تو تمہاری وفاداری اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کوئی شک ہی نہیں، دوسری وفاداری اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اور بڑی عجیب ہے یہ بات، یہاں کتاب کو رسول پر مقدم کیا ہے، قابل غور ہے، میں اس پر ابھی تفصیل نہیں جا رہا، غور کیجئے۔ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، پہلی وفاداری اللہ کے ساتھ، دوسری اس کی کتاب کے ساتھ۔ یہ کتاب ابد الآباد تک اللہ کے قائم مقام ہے، اللہ کا کلام ابد الآباد تک یہ اللہ کے قائم مقام ہے ہمارے لیے۔ نمبر 3 پھر اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری۔ نمبر 4 مسلمانوں کے قائدین اور اماموں کے ساتھ وفاداری اور نصیحت۔ انہیں بھلا لگے برا لگے تم تو سچی بات کہتے رہو، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، اس سے کوئی فکر نہ کرو، جو تمہارے نزدیک صحیح بات ہے خیر خواہی کے جذبے کے تحت ضرور کہو۔ اور یہاں پر بھی مسلمان عوام کو بعد میں لائے ہیں، ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام۔ اب جو بھی شخص آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، مسلمانوں کا امام تو وہ ہے، مسلمانوں کا سربراہ تو ہے، اس کی چھوٹی غلطی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے اوپر اثر انداز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا چھوٹا سا صحیح عمل لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لیے مفید ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ لہذا عامت المسلمین سے مقدم کیا، ائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے ائمہ، امام، قائدین، سربراہ، وہ لوگ کہ جن کی طرف مسلمان رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ خلوص، اخلاص، وفاداری کے ساتھ انہیں صحیح مشورہ دینا، اور عامت المسلمین کو صحیح مشورے دینا۔ یہ 5 نصیحتیں میرے ایمان کا تقاضا ہیں، مجھ پر فرض کے درجے۔ اب اگر میں رک جاؤں کہ یہ بات فلاں کو اچھی نہیں لگے گی، یہ بات تو فلاں کو جو ہے خامخواہ مخالفت پر ابھار دے گی، اور یہ واقعہ یہ ہے، میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اب میری عمر کا 62واں برس ہے، اب میں آخرت کی منزل سے قریب تر ہوں اور دنیا سے اپنا بساط جو ہے لپیٹ رہا ہوں، اس مرحلے میں آ چکا ہوں۔ پورے انشراح کے ساتھ صدر کے ساتھ کیا، آج تک کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میری بات کس کو اچھی لگے گی کس کو بری لگے گی، ہمیشہ یہ دیکھا میرے نزدیک حق کیا ہے، میں اللہ کی عدالت میں اپنی بات کو جسٹیفائی کر سکوں گا یا نہیں، اور میں اپنے ضمیر کو اس کے اوپر مطمئن سمجھتا ہوں یا نہیں، اس کے سوا مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔